الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو بندہ روز جمعرات یعنی کہ جمعرات کے دن مجھ پر درود پاک پڑھے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کبھی تنگدست و مفلس نہیں ہوگا۔ جو بندہ مجھ پر جمعرات کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ کبھی تنگدست اور مفلس نہیں ہوگا۔ اللہ کریم جمعرات ہے، مغرب تک جمعرات ہے، اگر ابھی تک درود پاک نہیں پڑھا تو 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ برکتیں برکتیں۔ جمعہ کا دن شروع ہو جائے گا تو فرمایا جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کی گناہ بخش دے گا۔ فضیلت ہی فضیلت ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، جتنی مرضی سمیٹ لیں، سمیٹنے والا ہونا چاہیے، بس سمیٹ لیں بس۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر کو امن کا گہوارہ، خوشیوں کا گہوارہ بنانے میں شوہر کا اہم کردار ہے۔ شوہر کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نہیں نبھائے گا اور بیوی کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو اس کے گھر میں خوشیوں کے پھول کیسے کھلیں گے؟ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، ہر ایک نہیں لیکن عورت نہیں، مطلقاً عورت کے بارے میں کہ یہ ناقص العقل ہوتی ہے۔ اچھا جو ان میں نیک خواتین ہیں وہ اس سے وہ نہیں ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ عورتوں کے بارے میں ایسا کہا رہی ہے۔ اب عورت کے بارے میں فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اس کو سیدھا نہ کرو، جیسے ہے اسے ویسے کام دو، اگر اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ مرد جو ہے وہ بہترین طریقے سے گھر کو چلا سکتا ہے، عورت کی جو ہے نا وہ کوتاہیوں کو درگزر کر کے۔ اللہ رب العالمین نے بیویوں کے حقوق سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر شرع کے موافق، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، یعنی جس طرح عورتوں کو شوہر کے حقوق کی ادا واجب ہے اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق کی رعایت لازم ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے آیت کے تحت فرماتے ہیں حقوق زوجیت میں سے عورتوں کے حقوق مردوں پر اسی طرح واجب ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پہ واجب ہیں۔ مرد بری ذمہ نہیں ہے، مرد کے اوپر بھی حقوق ہیں عورت کے، اگر مرد کے عورت کے اوپر حقوق ہیں نا تو عورت کے بھی مرد کے اوپر حقوق ہیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بلا شبہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے بناؤ سگار کرتی ہے، یہ اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ میرے تمام حقوق اچھی طرح حاصل کروں جو میرے اس کے اوپر ہیں اور وہ بھی اپنے حقوق حاصل کرے جو اس کے مجھ پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرعات کے موافق۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ بھی مروی ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھی صحبت اور اچھے بہترین سلوک خاوندوں پر اسی طرح لازم ہے جس طرح بیویوں پر ہر اس جائز کام میں خاوندوں کی اطاعت واجب ہے جس کا وہ حکم دیں۔ مرد حکم دیتا ہے، عورت بجا لاتی ہے، اب عورت کا بھی تو حق ہے نا مرد پر، اب اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کرے عورت کو۔ بہرحال شرعی اور اخلاقی ہر لحاظ سے بیویوں کے حقوق بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور شوہر کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ علاوہ ازیں بیوی کے جائز مطالبات کو پورا کرنے اور جائز خواہشات پر پورا کرنے کی بھی حد المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے بن سنور کر رہے، اسی طرح اسے بھی بیوی کی فطری چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی دل جوئی کے لیے لباس وغیرہ کی صفائی ستھرائی کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، خواہ وہ زبان سے وہ اس بات کا اظہار نہ کرے یا نہ کرے۔ یہاں پر ایسا ہوتا ہے ایک دو مرتبہ میرے پاس کسی کے محرم جو ہے نا بھائی یا کوئی رشتہ دار بھتیجے بھانجے وغیرہ اس طرح مجھے کسی نے پیغام دیا میرا شوہر جو ہے نا وہ کپڑے اپنے ٹھیک نہیں رکھتا، اپنے جسم کی صفائی نہیں رکھتا صحیح طریقے سے، تو میرے پہ کیا اس کے لیے کیا حقوق ہونے چاہیے، کیا ہے میرے لیے ضروری ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں یہ عورتیں خود نہیں بھی کہتی ہوں گی بندے کو خود بھی تو صاف رہنا ہے، کیسے رہنا؟ صفائی کے بارے میں فرمایا کہ نصف ایمان ہے،
صفائی کرنی چاہیے، صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے انسان کو اپنے پورے جسم کی، اپنے یعنی کہ جیسے منہ کی صفائی رکھے، اپنے جسم کی صفائی رکھے. جس طرح عورت کو تکلیف، مرد سے تکلیف ہوتی ہے عورت کو کہ عورت صاف ستھری نہ رہے، بناؤ سنگار نہ کرے، تو عورت کو بھی تکلیف ہوتی ہے اپنے مرد سے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ تم اپنے کپڑوں کو دھو، مردوں کو حکم فرمایا تم اپنے کپڑوں کو دھو، اپنے بالوں کی اصلاح کرو اور مسواک کی زینت اور پاکی حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے. بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی عورتوں نے بدکاری کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکھرے ہوئے بالوں والے شخص کو دیکھا تو فرمایا کیا اس کو کوئی ایسی چیز یعنی تیل کنگا نہیں ملتی جسے اپنے بالوں کو سنوار لے؟ ایک اور شخص کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فرمایا کہ اسے پانی نہیں ملتا جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیا کرے. تو ہمیں اپنے جس کو بالوں سے زینت دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، جیسے چہرے پہ داڑھی شریف کا نور ہے، اس کو سنوارے. یاد رکھیں خشک داڑھی میں کنگا نہیں کرنا چاہیے، تیل لگا ہو یا جیسے وضو کر کے ہٹاؤ پھر کنگا کرے. خشک بالوں میں کنگا کرنے سے تندرستی آتی ہے. جی ہاں، داڑھی خشک ہو اور اس کو کنگا پھیرے تو تندرستی کا سبب بنتا ہے. تو یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چہرے کے یعنی کہ داڑھی کے بال دیے ہیں یا سر کے بال، ان کو دھوئیں اچھی طریقے سے، تیل لگائیں، سنوار کے رکھیں اپنے آپ کو، لیکن عورتوں کی طرح نہیں کہ ہر وقت شیشے کے آگے کھڑا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صفائی اور ستھرائی کے لحاظ سے حضور علیہ السلام کا طرز عمل بھی بے مثال اور قابل تقلید ہے. حضرت سیدنا شریف بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے دریافت کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کاشانہ اقدس میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ فرمایا آپ سب سے پہلے مسواک کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مسواک کرتے ہیں. اپنے یعنی کہ صفائی ستھرائی رکھنا. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. آج جمعرات ہے، ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 8 بجے اجتماع شروع ہوتا ہے. 1.5 گھنٹے کا اجتماع ہے. پہلی نشست 1.5 گھنٹے کی ہے، ہوتا ویسے اشراق چاش تک ہے. پہلی نشست 1.5 گھنٹے کی، اس کے بعد سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے. آپ سے گزارش ہے، قریب ہی شیرا والا گیٹ ہے، سوڑیوال میں بھی اجتماع ہوتا ہے اور دیگر مقامات پر اجتماع ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان اجتماعات میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مالک کریم یا ارحم الراحمین ادنا سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. یا ارحم الراحمین جو کچھ سنا ہے اے پاک پروردگار اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں ناچاکیاں گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ جس کی میاں بیوی کے آپس میں ٹھگی ہے مولا محبت عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین محبوب علیہ السلام کے واسطہ شوہروں کو عورت اپنی عورت کا اور عورت کو اپنے شوہر کا خیال رکھنے والا بنا دے. شوہر کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے. ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے. دین کا ڈنکا بج جائے مولا. یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آئیں. ہمارے بچے ہم خود بھی یا اللہ عزیز قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہونے شروع ہو جائیں. یا ارحم الراحمین محبوب علیہ السلام کے واسطہ اے مولا بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے. ہمارے جیران رضا کو شفا دے دے. ان کے ہمشیراؤں کو شفا دے دے. ان کے ماں باپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کی لکھا ہے تو بہتر جانتا ہے، بیماروں کو شفا عطا فرما. تنگدستوں کی تنگدستیاں دور فرما دے. بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے. یا اللہ جن پہ قرضے کے بوجھ ہے بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. ہمارے ابھی ایک دو صاحب ہیں، انہوں نے دعا کے لکھا ہے، ان کے پیسے کسی نے دبائے ہوئے، یا اللہ اس کو پیسے لٹانے کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے جس کے پیسے دینے یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہم پر کسی کا قرض ہو تو جلدی جلدی اتار لینے کی توفیق عطا فرما. مکہ مدینہ کی بعد حاضری نصیب فرما. حضور علیہ السلام کی مسجد میں نماز کی حالت میں ایمان و عافیت کے ساتھ جلوہ محبوب میں شہادت کی موت نصیب فرما. جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اے مولا جتنے ہاتھ اٹھیں یا اللہ کوئی ہاتھ
خالی نہ جائیں مولا، اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کاملہ سے مولا ہماری مرادوں پر میٹھی نظر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مردوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو جنسی بے راروی اور وسوسہ شیطانی سے بچانے، نیز نسل انسانی کی بقا، بڑھوتی اور قلبی سکون کی فراہمی کے لیے انہیں جس خوبصورت رشتے کی لڑی میں پرویا ہے وہ رشتہ ازدواج کہلاتا ہے۔ یہ رشتہ جتنا اہم ہے اتنا ہی نازک بھی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی خلافی مزاج باتیں برداشت نہ کرنا، درگزر سے کام نہ لینا، ایک دوسرے کی اچھائی کو مد نظر انداز کر کے صرف کمزوریوں پر نظر رکھنے کی عادت زندگی میں زہر گھول دیتی ہے، جس کے نتیجے میں گھر جنگ کا میدان بن جاتا ہے، جبکہ باہمی تعاون، خلوص، چاہت، درگزر، تحمل مزاجی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر دیتی ہے۔ بیان کرتے واقعے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گفتار اور اپنے عملی کردار کے ذریعے بیوی کی شکایت لے کر آنے والے شخص پر یہ بات واضح کر دی کہ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو مدنی پھول عطا فرمائے، ان سے یہی درس ملتا ہے کہ شوہر کو عفو و درگزر، بردباری، تحمل مزاجی اور وسیع ظرفی جیسی خوبیوں کا پیکر ہونا چاہیے۔ واقعی اگر شوہر اپنی بیوی کی اچھائیوں اور اس کے احسانات پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں پر اس سے درگزر کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا گھر خوشیوں کا گہوارہ نہ بنے۔ گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے کب؟ اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیں، وہ بس صبر، درگزر۔ ہاں، جو ہے نا شرعی قباحتیں ان سے درگزر نہیں کرنا۔ نماز نہیں پڑھتی، اب کچھ نہیں کہنا، نماز نہیں پڑھ کچھ نہیں کہنا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہی کچھ نہیں کہنا، فلمیں ڈرامے گانے باجے سنتی ہے کچھ نہیں کہنا، غیر یعنی کہ جو رشتہ دار ہیں، نامحرم رشتہ داروں سے جو ہے نا وہ میل جول ہو کچھ نہ کہنا، ایسا نہ کریں۔ ہاں، جن باتوں سے درگزر کرنا ہے وہ باتیں کیا ہیں؟ اگر اس کی مثال کھانا اس نے صحیح نہیں بنایا، اب درگزر کر دیا، کھانا نہیں صحیح بنایا درگزر کریں۔ پانی اس نے آپ کو مثال کے طور پہ آپ نے گرم پانی مانگا، ٹھنڈا پانی دے دیا، درگزر کریں۔ نمک زیادہ ڈال دیا، درگزر کر دیا۔ ہاں، پیار محبت سے سمجھا دے، میں اتنا تیز نہیں کھاتا، مثال پیار محبت سے اپنے آپ کو درگزر جہاں کروانا ہے وہاں پہ درگزر کرنا ہے، جہاں پر شرعی قباحتیں ہیں وہاں پر درگزر نہیں ہے، وہاں پر درگزر نہیں ہے۔ پیارے محترم صاحب، مگر افسوس آج کل میاں بیوی کے درمیان ناچاکیوں اور لڑائی جھگڑوں کا مرض تقریباً ہر گھر میں سرایت کر چکا ہے، جس کے سبب گھر میدان جنگ بن چکا ہے۔ دراصل ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق پورے کیے جائیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرے کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ میرے حقوق تو ہوں، دوسرے کے حقوق پورے نہ ہوں، جنہیں ادا کرنا مجھ پر لازم ہے۔ بس یہیں سے نا اتفاقی کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے، جو بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے کا روپ دھار کر قلبی چین و سکون کو جلا کر راک کر دیتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے اور اپنے حقوق کے معاملے میں نرمی سے کام لے تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے گھر میں نا بارود بچھا ہوا ہے۔ کیا بچھا ہوا ہے؟ بارود، شیطان نے بارود بچھایا ہوا ہے۔ بس آپ نے چنگاری لگائی، دھماکہ شروع۔ آپ نے وہ جو بارود بچھا نا، آپ نے چنگاری نہیں سلگانے دینی، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کوئی ایسی بات نہ کریں، کچھ ایسی بات کر کے اس کو ٹون نہ کریں کہ یار جناب، یعنی کہ اس سے جس سے گھر امن کا گہوارہ نہیں بلکہ میدان جنگ بن جائے، ایسا نہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ، شرعی تقاضے، ہاں، شریعت کے مطابق آپ نہیں چلیں گے، گھر امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ نماز نہیں ہو رہی گھر میں، ہو ہی نہیں، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے گا بھائی؟ گھر میں بڑی بڑی آپ نے وہ جو ہے تصویریں لگائی ہوئی ہیں، رحمت کے فرشتے جو ہیں گھر میں آنے کی آپ نے نو انٹری کا بورڈ لگایا ہوا ہے۔ فرمایا جس کے گھر میں تصویریں ہوں یا کتا ہو یا جنبی، ٹھیک ہے نا، اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہم نے تو نو انٹری کا بورڈ لگایا فرشتوں کے لیے، جناب وہاں پر جنب یعنی کہ بے غسلہ پھر رہا ہے، صبح سے لے کر رات ہو گئی بے غسلہ پھر رہا ہے، غسل اتارنا تو نہیں اتارا سستی کی بنا پر۔ اب اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تصویر جس گھر میں ہوگی اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، جو اویزہ کی ہو تصویر، ٹھیک ہے نا۔ اور جس گھر میں کتا رکھا ہوا ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کتے کا کام گھر میں ہوتا ہے کہ باہر ہوتا ہے؟ باہر کتے کا کام گھر میں تھوڑی ہے۔
تو اس کو باہر رکھیں، گھر میں کیوں لے کر آئے آپ اس کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا ستار یا رب العالمین۔